نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم اراکین عمومی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، اکابرین جمعیت علماء اسلام، آج ہمارے عمومی کے اجلاس کا انعقاد ہے اور ضلع کا یہ اہم اجلاس ہوا کرتا ہے اور ہر رکن پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے، حد الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس اجلاس میں بھرپور شرکت ہو۔ 6 مہینے کے اندر یہ ایک اجلاس ہوا کرتا ہے اور اس اجلاس میں اگر کوئی غیر حاضری کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے بہت ساری باتوں سے، بہت سارے فیصلوں سے، بہت ساری پالیسیوں سے وہ آگاہ نہیں ہو۔ اگر وہ ذمہ داری سے اجلاس میں شرکت کرے تو جو مجلس عمومی کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ تمام ضلع کے ارکان، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ ہے ہمارا جماعتی، نظریاتی طور پر جو ہمارا ایک رشتہ ہے اس میں مضبوطی آتی ہے، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تمام ضلع کے جو جماعت کے کارکنان، نمائندگان ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، علاقائی صورتحال معلوم ہوتی ہے، وہاں کی صورتحال تمام ضلع کو معلوم ہوتا ہے اور ضلعی مجلس عاملہ، ضلعی جو ہمارے کابینہ ہے ان سب کو معلومات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر مجلس عمومی باقاعدہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے اس میں حاضری ہونی چاہیے تاکہ جماعت اور عمومی کے ارکان آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ مزید جو ہے وہ گہرا اور اچھا ہوتا چلا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح تمام تحصیلوں کی جماعتیں اگر اپنے عمومی کے اجلاس بر وقت وہ کریں جو دستور کے مطابق ان پہ ذمہ داری بنتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پورے ضلع کی یونین کونسل کی سطح سے لے کر تحصیل اور تحصیل سے ضلع تک، تو تمام جماعتیں اگر اس طرح محرک ہوں اور وہ اپنے اجلاسات اپنے دستور کے مطابق اس کا انعقاد ہو تو پھر جماعت کبھی بھی مار نہیں کھاتی اور ہر جماعت اپنی جگہ پر پھر فعال جماعت ہوا کرتی ہے اور ہر جماعت کی کارکردگی اگلی جماعت اور آگے جماعت اور پھر صوبے تک اور صوبے سے مرکز تک یہ تسلسل کے ساتھ وہ کارکردگی جو ہے آپ کی جماعت کی وہاں تک پہنچتی ہے اور اس طرح پورا پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے جڑا ہوتا ہے۔ اور بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دستور کے مطابق اگر آپ کے اجلاسات ہو جائیں تو پھر کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور ذمہ داری سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو ذمہ داری سے، اگر جماعت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کو اس ذمہ داری سے آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ کمی رہے گی، کوتاہی رہے گی، آپ کا بھی گلہ ہوگا، رابطے کا بھی آپ کا گلہ ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ آپ اپنے دستور کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے
کہ ہم اپنے دستور کے مطابق اپنے اجلاسات کریں، اور جس طرح ابھی پہلے عبید الرحمن نے بات کی ہے کہ ہمیں چونکہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ولیج کونسل بنائے گئے ہیں، تو اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ولیج کونسل کی سطح تک جماعت جائے۔ تو اگر ہم اس پہ تحصیلیں اپنی اس پہ غور کر لیں، کتنی ولیج کونسلیں ہیں ان کی، اور ان ولیج کونسل میں اگر وہاں کی جماعت باقاعدہ بن جائے تو اس سے بہتر بات نہیں ہو سکے گی۔ مزید آپ کو کارکن جو جماعت کے نظم کے ساتھ پھر جڑے ہوں گے، ان کی ایک ذمہ داری ہوگی، اور اس ذمہ داری کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کے پورے جماعت، ضلع کی جماعت سے منسلک ہو جائے گی۔ تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ تحصیل کی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اجلاس کرے، اپنی ولیج کونسل کا جو تعداد ہے ان کی اس حوالے سے وہ دیکھ لے، اور پھر اسی ولیج کونسل کی تعداد کے مطابق اگر ولیج کونسل کی سطح تک کی جماعت بنے۔ چونکہ اس وقت ہمارے صوبے کی طرف سے یونین کونسل کے علاوہ جماعت ریکارڈ پر نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے ولیج کونسل بنائے اور جو یونین کونسل کی جماعت ہے وہ بھی برقرار رہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم مؤثر کارکردگی جو ہے وہ ضلع تک پہنچا سکتے ہیں اور صوبے تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ اس پہ کام کر لیں۔ تحصیل کی جماعتیں لازمی اپنے ساتھ یہ نوٹ بھی کر لیں، اور اس کا فوری طور پر اگر وہ اجلاس بلائیں تو ہمارے ضلع کابینہ بھی اس میں شریک ہوگی انشاءاللہ، اور اس پہ مزید جو آگے کام ہو سکتا ہے تو وہ کام ہو جائے، کیونکہ آگے الیکشن تو کب ہونے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنی تیاری بھرپور کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں سن رہا تھا اپنے ساتھیوں کی تقاریر میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت صوبائی حکومت ہے وہ شاید ہمیں کوئی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت ملی ہے، اور سارے اختیارات جو ہے اس وقت جمعیت علماء اسلام کے پاس آ چکے ہیں۔ تو ہر جماعت کے ہر ساتھی کو یہ توقع ہے کہ ہمیں جو ہے جس طرح حکومت کے احکامات ہوتے ہیں اس طرح ہی ہمیں سارے احکامات اسی طرح اس کا جواب مل سکے، اور اس پہ کام ہمیں ہو سکے، اور ہمارا مسئلہ اسی وقت حل ہو جائے۔ اس طرح کی صورتحال موجود نہیں ہے۔ یہ اس وقت نگران حکومت ہے، اور نگران حکومت میں ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، نہ تو وہ آپ کا کوئی منصوبہ منظور کر سکتے ہیں، نہ تو وہ اس کسی بھی منصوبے کے لیے کوئی پیسے منظور کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی بل پاس کر سکتے ہیں، اور جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار بھی ہوتا ہے وہ بھی مرہون منت ہوتا ہے الیکشن کمیشن، کہ الیکشن کمیشن اس کو NOC دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو۔ اور صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کابینہ سے اس سے دستخط لیتا ہے، تمام کابینہ اس پہ دستخط کرے تب وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی، یا پھر بیوروکریسی کے پاس اس وقت زیادہ اختیار ہوتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے اس میں نگران حکومت میں۔ تو ہم بھرپور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس حد تک بھی ہم کر سکیں اور ایک کام آسانی سے ہو سکے، اس میں ہم نے پہلے بھی کوشش کی، اب بھی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ پہلے ان منحوسوں کی حکومت تھی، اس سے جان چھڑائی ہے، تو اب شاید وہ اچھے انداز سے شاید وہ کام ہو سکے، تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی اپنے جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بھی، کہ ہم جتنا بھی ان کو سہولت پہنچا سکے، کسی مسئلے میں آسانی پیدا کر سکیں، تو وہ ضرور ہم انشاءاللہ کریں گے۔ جہاں تک آج کی سیاسی صورتحال اس وقت ہے، اور اس سیاسی صورتحال میں آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، اس وقت جو
صورتحال، جو بحران، جو مشکل اس پی ٹی آئی کے لوگوں نے پیدا کی، اور خاص طور پر اس فتنے نے جو عمران خان اس کا نام ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے، اور اس وقت پورا ملک اس بحران کی نظر ہے۔ 2 صوبائی اسمبلیوں کو توڑوا کر اگر آپ اس کا کردار 2013 سے بھی اٹھا لیں تو اس وقت بھی اگر اس نے دھرنا دیا تھا تو وہ دھرنا بھی ایک دانلی کے نام سے اس نے شروع کیا تھا، اور وہ دانلی کا مقصد بنیادی اس کا یہ تھا کہ اس پورے الیکشن کو وہ سبوتاج کر سکے جو اس وقت الیکشن ہو۔ اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا تو مقصد میڈیا کو نشانہ بنانا تھا، اسمبلی پہ حملہ کیا تو مقصد جمہوری ادارے کو سبوتاج کرنا تھا، اور پورے نظام کو سبوتاج کرنا اس کا مقصد تھا۔ آج بھی جب اس کی 4 سالہ حکومت اس نے کی، اور تقریباً کوئی 9.5 سال حکومت اس نے صوبے میں کی، تو تسلسل کے ساتھ اس نے معاشی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، جمہوری طور پر جمہوری بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آج اس نے الیکشن کے حوالے سے بھی ایک بحران پیدا کیا کہ یہ الیکشن بھی نہ ہو سکے۔ اور الیکشن کس صورت میں کہ ادھر آپ نے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر تمام صوبوں کو اتفاق کے ساتھ آپ نے دستخط کیے، اور وہ دستخط بحیثیت وزیر اعظم کے اس نے کیے، اور اس کونسل میں جو تمام صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے تمام صوبوں نے اس پہ دستخط کیے کہ ہم اگلا الیکشن اس وقت کریں گے جب مردم شماری ہوگی اور نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو تب جا کے ہم الیکشن کرائیں گے۔ لیکن جب اس کو حکومت سے اتارا گیا، جب اس فتنے سے جان چھڑانے کی کوشش کی، تو اس نے پھر بحران پیدا کیا، اور اپنے صوبوں کو آرڈر دے کے، اپنی وزیر اعلیٰ کو آرڈر دے کے اس نے ان اسمبلیوں کو توڑوا کے ایک بحران اور پیدا کیا۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کیا 2 صوبے پرانے حلقہ بندیوں اور مردم شماری پہ الیکشن کریں گے، اور 2 صوبے جو ہے نئے حلقہ بندیوں اور مردم شماری کی بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے، اور پورے پاکستان کی جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا وہ بھی نئے حلقہ بندی اور نئے مردم شماری کی بنیاد پہ ہوگا۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے تمام جو ہمارا جس کو فاٹا ایریا کہا جاتا ہے، اور جو اس وقت ہمارا مرجر ایریا ہے، اس ایریا میں وہاں کے ہمارے تمام نمائندگان نے، جو ہماری اسمبلی کے ممبران تھے، جو ہماری جماعت تھی، جو وہاں کے معززین تھے، باقاعدہ پرسوں جو ہے مطالبہ کیا کہ ہمارا الیکشن جو ہے نئی مردم شماری کی بنیاد پہ نئی مردم شماری ہو، نئی حلقہ بندیاں ہوں، اور جو آبادی کے حوالے سے ہمارا حق بنتا ہے اس حوالے سے ہمیں نمائندگی دی جائے، ہمیں حق سے محروم نہ کیا جائے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے کہ اگر مردم شماری ہوتی ہے، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو جو حصہ بننا چاہیے ان کا، ہمارے صوبے کا جو ہمیں فنڈ ملنے چاہیے مرکز سے، تو جو تقسیم کار ہے پورے پاکستان کا، اس میں جو حصہ اس صوبے کا بنتا ہے، تو جو ہمارا یہ علاقہ بھی اس میں شامل ہوا ہے، اس علاقے کی آبادی کی بنیاد پہ ہمیں جو حصہ ملنا چاہیے صوبے کو، تو ظاہر ہے کہ وہ حصہ زیادہ ملے گا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہمیں وہ نمائندگی ملے، اور پھر اس کے بعد پورے صوبے کا حق بنتا ہے کہ نئی مردم شماری ہو، نئی حلقہ بندیاں ہوں، اور اس کے بنیاد پہ جو نمائندگی عوام کی ہو تو وہ بھی اسی بنیاد پہ اسمبلی میں جائے کہ جتنی زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو ایک حق ہے، اس سے حق سے عمران خان نے، پی ٹی آئی نے عوام کو محروم کیا۔ اپنے وعدے سے، اپنے دستخط سے مکرنا، یو ٹرن لینا، اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پرانی عادت ہے اس کی، اور بحران پہ بحران پیدا کرنا، یہ جمہوریت کا بحران پیدا کرنا، معیشت کا بحران پیدا کرنا،
اور اس وقت الیکشن کے حوالے سے بھی اس نے بحران پیدا کیا ہوا ہے، اور تسلسل کے ساتھ عدالتوں کو اس میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور عدالتوں کے تھرو فیصلے لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس صوبے کے الیکشن الگ ہوں، دوسرے 2 صوبوں کے الیکشن الگ ہوں، مرکز کا الیکشن الگ ہو، تو ایک نیا بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارے 2 صوبے کے الیکشن اب ہو جاتے ہیں اور مرکز کا اور اگلے 2 صوبوں کا الیکشن بعد میں ہو، تو پھر اس پہ اعتراض پیدا ہوگا کہ یہ تو صوبائی حکومتیں ان کی تھیں، اور پھر اس کے بعد اسی صوبائی حکومتوں کے تحت قومی الیکشن ہوئے، تو یہ قومی الیکشن کے نتائج کو کوئی قبول نہ کرے، تو ایک اور نیا بحران پیدا کرے۔ تو یہ شخص بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو مستحکم ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا، وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے 2 وزرائے خزانہ نے باقاعدہ IMF کو لیٹر لکھے کہ ان کو آپ قرضہ نہ دیں، اگر آپ قرضہ دیں گے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو ہم آپ کو جمعیت علماء اسلام نے بنیادی کردار اس میں ادا کیا کہ اس PTI کی حکومت کو چلتا کیا۔ آپ کے لیڈر جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی تک و دو کی آپ کے سامنے ہے، جتنے ملین مارچ اور یہ جو ایک تحریک انہوں نے شروع کی تھی، اور وہ تحریک بنیادی طور پر اس پاکستان کو تحفظ دینا تھا، پاکستان کا نظریاتی تحفظ، پاکستان کا سیاسی تحفظ، پاکستان کا جغرافیائی تحفظ، ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی کہ اس پاکستان کو وہ تحفظ فراہم ہو ان منحوسوں کے حوالے سے، اور ایک جدوجہد شروع کی، ایک تحریک شروع کی، اور الحمدللہ آج وہ تحریک وہاں پہ منتج ہوئی کہ اس فتنے سے پاکستان کی قوم کی جان اگر کسی نے چھڑائی تو بنیادی کردار آپ کے اس لیڈر کا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ جنہوں نے سٹارٹ کیا۔ تمام جماعتوں نے اخلاقی طور پہ تو ان کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت باقاعدہ انہوں نے اس میں آپ کے ساتھ شمولیت نہیں کی، لیکن آہستہ آہستہ آخر PDM کی صورت میں مولانا فضل الرحمان اس کے امیر بنے، صدر بنے، اور تمام جماعتوں کو اس نہج پر لے آئے، اس کے خلاف استعمال کیا، اور آخر کار قوم کو چھٹکارا دیا اور اس مشکل سے پاکستان کو نکالا۔ تو آج جو اس وقت لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ وہی لڑائی ہے، وہی تسلسل ہے۔ عمران خان تسلسل کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس بحران پہ بحران پیدا کرتا جاؤں اور کسی صورت میں پاکستان پنپ نہ سکے، اور میں ہر لحاظ سے پاکستان کو نقصان پہنچا سکوں، یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ اور ہم تمام جماعتیں اس بنیاد پہ کھڑی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح بچانا ہے، پاکستان کو تحفظ کس طرح دینا ہے، پاکستان کی نظریے کو تحفظ کس طرح دینا ہے، پاکستان کے اس تہذیب کو تحفظ کس طرح دینا ہے جو ہر حوالے سے حملہ آور ہے یہ شخص، اور اس شخص سے جان چھڑانی ہے۔ تو اس پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم طریقے سے جو آنے والا الیکشن ہے، بھرپور الیکشن جو ہے، ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، اور آپ نے اس الیکشن میں بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ ایک جہاد ہوگا کہ ان لوگوں سے مستقل طور پر ہماری جان چھڑائی جائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تو آپ ان حالات کو بھی سمجھنا ضروری ہے جو اس وقت نگران حکومت ہے۔ ہم نے اپنے ٹائم پہ بہت کوشش کی کہ یہ اسمبلیاں اپنی ٹائم مدت کو پورا کرے، لیکن اس شخص نے یہ سوچا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی چیز بھی نہ ہو، پاکستان نہیں بچتا تو نہ بچے، لیکن میں نہیں ہوں تو پھر میں کسی بھی ادارے کو رہنے نہیں دوں گا۔ جو اس کے ہاتھ میں آیا اس نے کوشش کی۔ آج اس کا ایک صدر بچا ہوا ہے، تو اس صدر کی اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بحران پیدا کر سکتا ہے تو وہ کرتا رہے۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا، لیکن اس نے الیکشن کی تاریخ دے دی۔ آخر وہ مسئلہ بھی عدالت کی طرف گیا، اور پھر عدالت نے فیصلہ کیا کہ ایک
اسمبلی کا اختیار گورنر کے پاس ہے کیونکہ اس نے اسمبلی کے توڑنے کے اوپر دستخط کیے تھے، اور دوسری اسمبلی میں گورنر نے دستخط نہیں کیے تھے، تو اس کا اختیار جو ہے وہ صدر کو دیا جاتا ہے۔ تو صدر نے فوری تاریخ دے دی تاکہ ایک اس حوالے سے کہ اگر حالات الیکشن کی طرف نہیں جا رہے تو ظاہر ہے کہ جب حالات نہیں جائیں گے، جیسے کل آپ نے سنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو سیکورٹی کے اداروں نے کہا کہ ہم اس وقت اس ماحول میں نہیں ہے کہ ہم الیکشن کو تحفظ دے سکیں، ہم سیکورٹی دے سکیں، تو یہ الیکشن اس وقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سیکورٹی نے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا، اپنی رپورٹ ان کو دی ہے۔ اب آگے الیکشن کمیشن اب کیا کر رہا ہے اس تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ میرے خیال میں آج کی تاریخ سے کاغذات جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 12، 13، 14 پنجاب کی تاریخیں ہیں الیکشن درخواستیں جمع ہونے کے حوالے سے، تو اب آگے دیکھا جائے گا، اور ہمارے صوبے کی تاریخ ابھی دی نہیں جا چکی، اور 14 تاریخ کو شاید الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت ہوگی، تو آگے چند دنوں تک تقریباً حالات صاف ہو جائیں گے کہ الیکشن کن دنوں میں ہوں گے، کس مہینے میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حوالے سے ایک صدر کا عہدہ اس کے پاس ہے، اس کو بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس کو استعمال کرے، کوئی نہ کوئی بحران پیدا کرے اور پاکستان کے لیے کوئی مشکل پیدا کرے۔ تمام جماعتیں ایک سائڈ پر ہے، ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ بحرانوں پہ بحران پیدا کر رہی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ سب ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہوئے، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، تو یہ تمام باتیں جو ہے نا بتانا اور کہنا آپ کے ہر جو اس وقت عمومی کا رکن ہے، ذمہ دار ہے جماعت کا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حلقے میں یہ ساری باتیں پہنچائے، اور ان کو اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی ملے۔ اس وقت لوگ ویسے شش و پنج میں کہ الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کب ہو رہا ہے، کس تاریخ کو ہو رہا ہے، کس مہینے میں ہو رہا ہے، تو آگے چند دنوں تک امید ہے کہ فضا صاف ہو جائے گی کہ الیکشن کب ہونا ہے، کس تاریخ میں ہونا ہے، کس مہینے میں ہونا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا استحکام آئے، تھوڑا سا معاشی استحکام ہو، اور پرامن ماحول بن جائے، اور تمام جو بنیادی اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مردم شماری ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، حلقہ بندیاں نہیں ہو، اس بنیاد پہ جو نئے حلقے بن سکتے ہیں نئے حلقے بندے، اور پھر اس کے بعد امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے، اور معاشی صورتحال بھی اس وقت تک بہتر ہو جائے گی تاکہ الیکشن صحیح ماحول میں ہو سکے، مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بعد ہو، تاکہ ہر ایک کو وہ حق ملے جو اس کا حق بنتا ہے، ہر علاقے کا جو حق آبادی کے حوالے سے وہ اس کو ملے، تو ہم پھر اس کے بعد اس الیکشن میں جائیں، تو یہ وہ صحیح صورتحال ہوگی کہ اس وقت الیکشن ہو، تاکہ ہم بھرپور تیاری، بھرپور ماحول الیکشن بنا ہو، اور پھر اس پہ ہم الیکشن کر سکیں۔ تو یہ میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ بھرپور تیاری کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور ان لوگوں سے مستقل چھٹکارا انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ میری اپنی ضلع امیر کی حیثیت سے میری کوشش ہے کہ میں اس دفعہ ضلع میں تمام جتنے بھی ممبران جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں وہ تقریباً جماعت کے ٹکٹ پر ہوں، تو اس سے بہتر میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو سکوں، کہ میں تمام ٹکٹیں جو ہے اس کی بنیاد پر ضلع میں جو ہے الیکشن لڑ سکوں۔ تو یہ میری خواہش بھی ہے، اور میں اس پہ تقدو بھی ہے میری، اور میری بھرپور کوشش ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں